بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی سائنس کی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن پاک کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر کس طرح آیا ہے؟ آیت میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے اور کیسے وہ کائنات سے جنت الماوا کی طرف جانے کا راستہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بتایا جائے گا کہ بلیک ہول کیا ہے۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ سائنسدان پہلی بار کائنات کے ایک بڑے راز بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو ایک دور دراز واقع کہکشاں میں موجود ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں سائنسدانوں نے بلیک ہولز اور معراج مصطفیٰ کے بارے میں تحقیق کی۔ اس تحقیق میں سورہ نجم کی آیات کا حوالہ بھی دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسٹرو فزسسٹ جب کہتے تھے کہ ستارے ٹوٹ کر بلیک ہول میں جاتے ہیں تو وہ بلیک ہول ستاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اسے ایک مذاق سمجھا جاتا تھا۔ 2011 میں سائنسدان ستاروں کو بلیک ہول میں جانے بارے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق جس تحقیق پر سائنسدان پہنچے ہیں، اس بارے میں سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر ہے۔ سائنسدان بلیک ہولز بارے تحقیق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر جانے کی تصدیق کرتے ہیں۔ سائنسدان اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آیت میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول ہے۔ وہ کیسے اس پوری کائنات سے جنت الماوا کی طرف جانے کا راستہ ہے؟ واضح رہے کہ اس رپورٹ میں سورہ نجم کی آیات کا باقاعدہ ذکر کیا گیا۔ سورہ نجم کی پہلی 18 آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا اور نہ بہکا ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ بڑے طاقتور نے اسے سکھایا ہے، جو بڑا زورآور ہے، پس وہ قائم ہوا، اور وہ اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر اور قریب ہوا، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القاء کیا، اور جو کچھ القاء کیا دل نے جھوٹ نہیں کیا جو دیکھا تھا۔ پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی نور۔ نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ واضح رہے کہ سائنسدان پہلی مرتبہ کائنات کے ایک بڑے راز بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے، جو ایک دور دراز واقع کہکشاں میں موجود تھا۔ یہ بلیک ہول 40 ارب کلومیٹر کے حجم کا تھا، یعنی زمین سے 3 گنا بڑا، جبکہ سائنسدانوں نے اسے افریت قرار دیا۔ یہ بلیک ہول زمین سے 500 ملین ٹریلین کلومیٹر دور واقع ہے، اور اس کی تصویر دنیا بھر سے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نامی 8 ریڈیو دوربینوں کے ایک نیٹ ورک نے لی، جس کے لیے 200 سے زائد سائنسدانوں نے مل کر کام کیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ سائنسدان کسی بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیاب ہو سکے جس سے کائنات کے اس راز کو جاننے میں مدد مل سکی۔ اس تصویر میں مادے کا ایک حالہ دکھائی دے رہا ہے جو بلیک ہول کے گرد دائرے کی شکل میں ہے، جبکہ حالے کے درمیان سیاہ چیز بلیک ہول ہے۔ بلیک ہول اپنی شدید کشش ثقل کی وجہ سے جب ستاروں کو نگلتا ہے تو ستاروں کے ان ٹکڑوں میں رگڑ کی وجہ سے شدید دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریڈیو لہریں نکلتی ہیں، اور یہی لہریں EHT نے ڈیٹیکٹ کیں۔ ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کے ڈائریکٹر اور ہارورڈ یونیورسٹی کے محقق نے اس بارے میں بتایا کہ بلیک ہول ہماری کائنات کے چند پراسرار ترین چیزوں میں سے ایک ہیں، اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ اسے دیکھنا ممکن نہیں۔ ہم نے بلیک ہول کی ایک تصویر لی ہے۔ نیدرلینڈ کے راڈبو یونیورسٹی کے پروفیسر ہینیو فلیکی نے بتایا کہ یہ بلیک ہول ایک کہکشاں M87 میں واقع ہے، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پورے شمسی نظام کے حجم سے بھی بڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے خیال میں اس وقت کائنات میں موجود چند سب سے بھاری بلیک ہولز میں سے ہے، جو کسی افریت سے کم نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کائنات کے بلیک ہول کا ہیوی ویٹ چیمپئن ہے۔ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ وسیع و عریض کائنات کچھ خاص اصول و ضوابط کے تحت اپنے نظام کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جن کے بلبوتے پر کارگاہ ہستی روا دماں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اس کی سنت یعنی نظام ناقابل تبدیل ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج لاکھوں نوری سال کے وسعت میں بکھرے کروڑوں ستاروں کی پیدائش، ان کی موجودہ حالت
ان کے مقناطیسی دائرہ کشش اور ان میں پائے جانے والے بنیادی عناصر کے حوالے سے ماہرین فلکیات نے جتنی بھی تحقیقات کی ہیں، کائنات کے ہر گوشے میں انہوں نے ایک خاص یگانگت پائی ہے، اور اس تلاش و جستجو سے اللہ تعالیٰ کے فرمان پس تم اللہ کے نظام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے کی تصدیق فراہم ہوئی ہے۔ واقعہ معراج اور نظریہ اضافیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس نظام ہستی کو جن قرینوں اور ضابطوں کا پابند ٹھہرایا ہے انہیں اصلاحاً اللہ کی عادت کا نام دیا جاتا ہے۔ خداوند قدوس نے انسانیت کی رشد و ہدایت اور اصلاح احوال کے لیے سلسلہ انبیاء قائم کیا، اور ہر نبی کو کسی خاص علاقے یا قوم کی طرف کسی خاص مقصد کی انجام دہی کے لیے مبعوث فرمایا۔ جب کسی امت نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ نبی علیہ السلام کی تاکید میں اسی نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے کچھ نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ انبیاء کے دست مبارک سے ظہور پذیر ہونے والی ان نشانیوں کو اللہ کی قدرت کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ کی عادت کے مربوط نظام یعنی عالم اسباب کے طے شدہ اصول اور ضوابط سے ہٹ کر کسی فعل کے صادر ہونے کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ معراج کی دیگر معجزات پر فضیلت ہے۔ عالم انسانیت کی طرف بھیجے گئے انبیاء کرام کی مجموعی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ہمارے نبی معظم جمیع انسانیت کی طرف مبعوث کیے جانے کی فضیلت کے علاوہ رتبے میں بھی باقی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ اسی طرح آپ کے معجزات مبارکہ بھی دیگر انبیاء کرام کے جملہ معجزات سے فضیلت اور مقام مرتبہ میں کہیں اعلیٰ ہیں۔ نبی آخر الزماں کے سارے معجزات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ شان کا مالک معجزہ معراج ہے۔ سرور کائنات کے بے شمار معجزات پر معجزہ معراج کو نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ تاریخ انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حسب شان معجزات کی دولت سے نوازا۔ عقل انسانی کسی زمانے میں جس خاص فن میں مشاق ہوتی، اس قوم کے نبی کو اسی کے مطابق ایسا معجزہ عطا کیا جاتا کہ اس کے پورے دور نبوت میں کوئی ایسی چیز ایجاد نہ ہو جو اس نبی کے معجزے کو پیچھے چھوڑ دے، تاکہ امت اپنے نبی کو خود سے برتر جان کر اس کی نبوت اور رسالت پر بآسانی ایمان لے آئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو جادو کا طور کرنے والا اور اس پر حاوی ہو جانے والے معجزات عطا کیے گئے۔ یہی سبب ہے کہ فرعون کی شہ پر آپ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی صلاحیت معجزہ کو اپنے شیطانی جادو سے برتر مانتے ہوئے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فن طب اپنے عروج پر تھا، اللہ رب العزت نے انہیں احیاء موتا جیسے عظیم معجزے سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے دور کے عام اتباعت و پیچیدہ بیماریوں کے علاج میں ماہر تھے، مگر مسیح علیہ السلام کی مسیحائی مردوں کو بھی زندگی کی دولت سے نوازتی نظر آتی ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے دور نبوت کے ہر کمال سے ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے، نبی اس کمال پر حاوی ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات کے معجزات ابدی ہیں۔ گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں زمان و مکان کی پابند تھیں، لہٰذا انہیں دیے جانے والے معجزات بھی محدود نوعیت کے تھے۔ نبی آخر الزماں پر چونکہ سلسلہ نبوت کا اختتام ہونا تھا اور تاجدار کون و مکان کو تمام زمانوں کے لیے نبی رحمت اور ختم المرسلین قرار دیا جا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو تمام معجزات کا سردار کہلایا، اور تا قیامت تمام زمانوں کی انسانیت اور جملہ اقوام عالم مل کر بھی اس معجزہ جلیلہ کی برابری کرنا تو کجا اسے مکمل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت محمدی پہلی امتوں سے 1000 گنا زیادہ ترقی کرتے ہوئے چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمند ڈالے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو مقام و لامکان سے آگہی کے بعد یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ حضور کے باقی تمام معجزات میں سے کوئی بھی معجزہ آپ کے معجزہ معراج کی عظمت اور عفت کا ہمسر نہیں، کیونکہ یہ ایک دائمی معجزہ ہے جو کہ دیگر معجزات کے برخلاف تا قیام قیامت امت محمدی کے لیے حجت تامہ ہے۔ معراج کمال معجزات مصطفیٰ ہے، اور یہ معجزہ واقعی اس شان کے لائق ہے کہ دیگر تمام معجزات کا سردار قرار پائے۔ جب 27 رجب کی سہانی شب کے انتہائی مختصر سے لمحات میں اللہ رب العزت تاجدار کائنات کو مسجد حرام کی معطر فضاؤں سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک
بلکہ اجرام سماوی سے پرے کائنات کی وسیع و عریض وسعتوں کے اس پار عالم لامکاں کی حدود کے بھی دوسری طرف اپنے عرش تک لے گیا، اور اسی قلیل مدتی ساتھ میں آپ دوبارہ اسی زمین پر جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ علم انسانی کی موجودہ معراج سے قبل انسانی استعداد کے علوم اس قدر کافی نہ تھے کہ ہم کسی معجزے کی کسی معمولی سی جزئی پر بھی اپنی کمال بصیرت و دانش کی بنا پر کوئی توجیح کر سکتے۔ اس کے باوجود جمیع مسلمانان عالم ایمان بالغیب اور قدرت الہیہ کے ظہور پر فقط اپنے بے لوث ایمان کی بدولت کسی عقلی دلیل کے بغیر ہمیشہ سے معجزہ معراج کے قائل رہے۔ فی زمانہ علوم انسانی اس قدر ترقی کر چکے کہ خیر القرون کے بعض معمولی نوعیت کے خرق عادت واقعات کی توجیحات اب اس قدر انسانی عقل کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ عقل انسانی اپنی گوناگون ترقی کے باعث آج اس مقام پر فائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یعنی عالم اسباب کی بہت سی پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کے علاوہ اس کی قدرت کے اظہار کو بھی بعض قرینوں کی مدد سے جزوًا سمجھنے اور اللہ کی عظمت کے معترف ہونے کے قابل ہو رہی ہے۔ جوں جوں عقل اپنے کمال کی طرف بڑھے گی، معجزے کی صحت قریب تر ہوتی چلی جائے گی، اور وہ دن دور نہیں جب سراسر مادی عقل کے رسیہ محققین بھی قدرت الہیہ کو حق مان کر اس کی دہلیز پر سربسجود ہوں گے۔ آج سے 14 صدیاں قبل ڈارک ایجز میں جب دور جاہلیت نہ صرف سرزمین عرب بلکہ پوری دنیا میں عروج پر تھا، واقعہ معراج کا تصور بھی ناقابل عمل اور ناقابل یقین محسوس ہوتا تھا۔ اس زمانہ جاہلیت کی بات تو کیا، آج کے اس ترقی یافتہ دور کا انسان جس کے لیے صبح اور مساء فضائے بسیط میں سفر ایک معمول کی چیز بن گیا ہے، وہ بھی کرۂ ارض سے باہر خلائی سفر کی ضروری لوازمات کے بغیر کروڑوں نوری سال کا سفر طے کرنا محال تصور کرتا ہے۔